خوف خدا انسان کو انسان بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے، انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانیت پہ قائم رہے، انسانیت کے راستے پر چلے۔ لیکن انسانیت کے راستے پہ چلانے میں اگر کسی کا بڑا اہم کردار ہے تو وہ خوف خدا ہے۔ اللہ کا ڈر اگر دل میں موجود ہے تو انسان جانور کی زندگی نہیں گزارے گا بلکہ انسان کی زندگی گزارے گا، انسانیت پر وہ چلنا چاہے گا۔ خوف خدا یہ ایسی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی اس سے سنورتی چلی جاتی ہے، انسان کی زندگی بنتی چلی جاتی ہے۔ انسان انفرادی زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ انفرادی زندگی میں اس سے نکھار پیدا ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو معاشرے کو سنوارنے میں، سدھارنے میں اور بنانے میں خوف خدا کا بڑا اہم کردار ہے، اہم رول ہے۔ ایک انسان اگر خوف خدا کی دولت سے مالا مال ہے تو ظاہر ہے وہ سنور گیا۔ دوسرا، انسان بھی اگر اللہ کا ڈر اپنے اندر بسائے ہوئے ہے تو وہ انسان بھی قیمتی بن گیا ہے۔ اسی طرح انسان میں جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا جائے گا تو انسان سنورتے اور بنتے چلے جائیں گے، اور معاشرہ چند انسانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک آدمی سے معاشرہ وجود میں نہیں آتا، ایک انسانی فرد سے سماج کی تشکیل نہیں ہوتی۔ جب کئی سارے انسان ملیں گے تو ایک سماج وجود میں آئے گا، ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک سوسائٹی وجود میں آئے گی۔ تو چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اگر ہر انسان اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو مالا مال کرے تو پھر جو سماج وجود میں آئے گا وہ سماج بہترین سماج ہوگا، ایک مثالی سماج ہوگا، ایک قیمتی سماج ہوگا، خیر کے راستے پہ چلنے والا سماج ہوگا، برائی سے بچنے والا سماج ہوگا، عفت پاک دامنی والا سماج ہوگا، خیر خواہی کو عام کرنے والا سماج ہوگا، ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والا سماج ہوگا۔ اس سماج میں جو انسان ہوں گے وہ اس بات کو محسوس کریں گے اگر ہم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اللہ رب العزت کی نگاہ سے ہم بچ نہیں سکتے، خدا کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اس کے دربار میں ہمیں پیش ہونا ہے، پھر یہاں کے ہمارے ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اگر ہم نے کوئی جرم کیا، اگر یہاں ہم نے کسی کا حق دبایا، اگر ہم نے یہاں کسی کے ساتھ ظلم ستم کا معاملہ کیا تو وہاں پر ہمیں حساب چکانا ہوگا۔ یہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس اسے ہر غلط قدم اٹھانے سے روک دے گا، بری حرکتوں سے اسے روک دے گا۔ خوف خدا کی یہی وہ عظیم طاقت تھی کہ جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مثالی معاشرہ وجود میں آیا۔ ورنہ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اور سوچیں کہ صحابہ کرام جس ماحول میں تھے اور صحابہ کرام جس دور میں تھے اس دور کی خرابیاں کیا تھیں، اور اس سوسائٹی میں برائیاں اور جرائم اور پاپ کیسے تھے۔ اس سوسائٹی کی صورتحال یہ تھی کہ شرابیں کھلے عام پی جاتی تھیں، جوا کھلے عام کھیلا جاتا تھا، سٹے بازی کھلے عام ہوتی تھی، سودی کاروبار، لین دین، معاملات یہ بالکل اوپن تھے، اور ایسی ایسی برائیاں، ایسی ایسی خرابیاں تھیں کہ ہم ان خرابیوں کو اگر شمار کرنے لگیں گے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ اتنے پتھر دل تھے کہ اپنی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں کتنے جرائم پرورش پا رہے تھے۔ اسی سوسائٹی میں صحابہ کرام پر جب محنت کی گئی اور صحابہ کرام کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا گیا، اللہ اکبر، تو صحابہ ایسے بدل گئے کہ آج تک ایسا مثالی معاشرہ اور ایسی مثالی جماعت وجود میں نہیں آ سکی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو خوف خدا در حقیقت ایسا سرچشمہ ہے جس سے خیر کے دھارے پھوٹتے ہیں، بھلائیاں عام ہوتی ہیں، نیکیاں پھیلتی ہیں،
اور برائیاں دبتی چلی جاتی ہیں۔ جب ہم خوف خدا کی دولت سے مالا مال تھے اور ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ موجود تھے، تو پھر ہمارا سماج ایک الگ سماج تھا، ہمارا معاشرہ ایک قیمتی اور بہترین معاشرہ تھا۔ وہ خیر خواہی کرنے والے لوگ تھے، نیکیوں پر چلنے والے لوگ تھے، برائیوں سے رکنے والے لوگ تھے، دوسروں کے حق کو ادا کرنے والے لوگ تھے، عفت پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، وہ امانت دیانت والے لوگ تھے، وہ خیانت سے اپنے آپ کو روکتے تھے، جھوٹ سے اپنے آپ کو روکتے تھے، شر اور برائی اور فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ تو یہ ایک شاندار معاشرہ وجود میں آیا ہوا تھا، یہ خوف خدا کی برکت تھی۔ آج خوف خدا ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، یقین میں کمزوری پیدا ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پھر یہ برائیاں اور جرائم ہمارے سماج میں پنپ رہے ہیں اور یہ خرابیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اکثریت کو دیکھا جائے تو ایک غلط راستے پہ چل رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سماج میں، اپنے لوگوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، یہ احساس بیدار کیا جائے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد خدا کے دربار میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ وہ خدا جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، وہ پوری کائنات پہ نظر بھی رکھتا ہے، ہم اس کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے۔ ہم اگر چھپ کر کے بھی کوئی کام اور کوئی جرم کرنا چاہ رہے ہیں تو دنیا کی نظروں سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کی نظر سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ وہ ہے جو آنکھ کے اشاروں کو بھی جانتا ہے، دلوں میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کیا بھید چھپے ہوئے ہیں، اللہ اس راز کو، اس بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہم خدا کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ اور جس جگہ کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں کوئی انسان ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، ہم ہر ایک کی نگاہوں سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ وہ جگہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہے، وہ جگہ اس انسان کی حرکتوں کو نوٹ کر رہی ہے اور قیامت کے دن اس کی حرکتوں کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، او زمین تیرے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تو بتا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز یہ زمین اپنی تمام خبریں خدا کے سامنے بیان کر دے گی۔ جو کچھ بھی منظر پیش آئے ہوں گے، جو کچھ بھی واقعات اور حالات اس زمین پر پیش آئے ہوں گے، وہ تمام واقعات و حالات یہ زمین بیان کر دے گی۔ تو یہ زمین ایک کیمرے کی طرح ہے، یہ خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہماری ہر حرکت اس کیمرے میں نوٹ ہو رہی ہے۔ لہذا انسان یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر ہماری حرکت کسی کی نگاہ میں نہیں ہے، یہ حرکت ہماری سب کچھ نوٹ ہو رہی ہے۔ اور آج چند انسانوں سے بچ کر کے اگر ہم کوئی جرم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسانوں سے بچ گئے، محفوظ ہو گئے، اور ایک خفیہ طریقے پر ہم نے یہ کام انجام دے دیا، لیکن کل قیامت کے دن جب دربار الہی میں حاضری ہوگی، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان سب کے سب موجود ہوں گے اور سب کے سامنے ہمارا ریکارڈ آئے گا، تو پھر وہاں رسوائی یقیناً ہوگی۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ہم لحاف کے اندر ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، ہم اکیلے موبائل میں لے کر کے اپنے من کی باتیں، چاہے وہ شریعت کے موافق ہوں یا مخالف ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ اپنی خواہش پر چلتا رہتا ہے، اپنے من کی باتیں وہ موبائل میں ڈھونڈتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے ہم بچ گئے۔ اسے بھول جانا چاہیے، وہ اللہ کی نگاہ سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ پھر جس جگہ پہ وہ یہ حرکت کر رہا ہے، وہ جگہ اس بات کو نوٹ کر رہی ہے اور قیامت کے دن اس کی اس حرکت کے بارے میں بتائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، محنت کی سخت ضرورت ہے۔ اگر محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، تو پھر کامیابی ملے گی۔
اور اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، صرف جرائم اور برائیوں کا رونا روئیں گے، تو یاد رکھیے رونے سے کبھی بھلا نہیں ہوتا ہے۔ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچنے سے، غور و فکر کرنے سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ہمیں میدان میں آنا ہوگا، ہمیں سماج میں چلنا پھرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، لوگوں کو سمجھانا ہوگا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم ڈر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً آخرت میں اس کا ہمیں صلہ بھی ملے گا اور ہمارے سماج میں تبدیلی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ دنیا میں ہمیں دستور دیکھنے کو ملتا ہے، یہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر برائیاں پھیلتی رہتی ہیں، شر عام ہوتے رہتے ہیں، برائیوں کے لیے کوئی محنت نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود برائیاں پھیلتی رہتی ہیں۔ اگر خیر پر محنت کی جائے گی تو خیر وجود میں آئے گی، بھلائی عام ہوگی، لیکن اگر بھلائی کی محنت نہیں کی جائے گی تو پھر بھلائی نہیں پھیلتی ہے۔ لیکن برائی کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے، برائی اور شر چیزوں میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک باغ ہے، اس باغ کی خوبی یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ وہ باغ شاندار ہو، وہاں جا کر کے انسان فرحت محسوس کرے، خوشی و مسرت کا احساس کرے، وہاں جائے، پھول کھلے ہوئے ہوں، ہریالی ہو، سرسبزی و شادابی ہو، آنکھوں میں تراوٹ پیدا ہو، تازگی پیدا ہو، ناک میں خوشبو کا احساس ہو۔ یہ باغ کی خوبی ہے، یہ باغ کی اچھائی ہے، یہ باغ کا حسن ہے۔ لیکن اس حسن کو باقی رکھنے کے لیے اور باغ کی اس اچھائی کو قائم کرنے کے لیے ایک مالی کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، ایک ملازم اور مزدور کی ضرورت ہے جو اس باغ کی نگرانی کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، قطر بیمت کرتا رہے، جہاں کاٹ چھانٹ کی ضرورت ہو وہ یہ کام انجام دے، جہاں سچائی کی ضرورت ہو وہاں سچائی کا کام کرے، جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی دے۔ ایک مستقل محنت کی جائے گی تو یہ باغ اپنی خوبی و صفت کے ساتھ باقی رہے گا۔ لیکن اگر محنت چھوڑ دی جائے تو باغ کا سارا حسن خراب ہو جائے گا۔ جس باغ میں جا کر کے انسان فرحت محسوس کرتا تھا، خوشی محسوس کرتا تھا، اس باغ میں جاتے ہوئے ڈر محسوس کرے گا، کیونکہ وہ باغ اب ایسا بن چکا ہے کہ کیڑے مکوڑوں کا مسکن ہے، وہاں سانپوں کا بسیرا ہے، موذی جانوروں کی آبادی ہے۔ تو ایسے باغ میں جاتے ہوئے انسان ڈر محسوس کرے گا۔ اسی طرح کھانا ہے، کھانے کی خوبی یہ ہے کہ وہ خوشبودار ہو، خوش ذائقہ ہو، لذت اس کے اندر ہو، لیکن اس خوبی کو باقی رکھنے کے لیے فریج میں آپ کو رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ کھانا اپنی اصلی صفت پہ باقی رہے گا۔ لیکن اگر کھانے کو برباد کرنا چاہیں تو محنت کی ضرورت نہیں ہے، کسی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی حالت پہ کھانا چھوڑ دیجئے، کچھ دیر گزرے گی، کچھ وقفہ گزرے گا، آپ دیکھیں گے کہ اس کھانے میں کیڑے پڑ جائیں گے، اس میں بدبو اٹھنے لگے گی، تو کھانے کی ساری خوبی ختم ہو جائے گی۔ تو بربادی کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے، ہاں کامیابی کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر وجود میں آئے، بھلائیاں عام ہوں، نیکیاں عام ہوں، برائیاں ختم ہوں، تو اس کے لیے ہمیں